سب سے پہلا عقیدہ، صحیح عقیدہ تو یہ ہے کہ اس کائنات کا وجود آسمان اور زمین کا نظام یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے۔ اور دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ اس کائنات کے وجود کی بقا، اس کا باقی رہنا، یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے۔ سب سے پہلی بات میں نے یہ کی کہ اس کائنات کا وجود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا هو الذی خلق السماوات والارض وکان عرشہ علی الماء، کہ اللہ رب العزت نے یہ 7 زمینوں کو پیدا کیا، 7 آسمانوں کو پیدا کیا، وکان عرشہ علی الماء، اور ان 7 آسمانوں کے اوپر ایک سمندر کو پیدا کیا اور اس سمندر کے اوپر اپنا عرش رکھا۔ پھر ان سب کے پیدا کرنے کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بتائی لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ان سب چیزوں کے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت تم کو احسن عملا دکھا سکے، لیبلوکم، تاکہ تمہیں دکھا سکے احسن عملا۔ ظاہری بات ہے دکھائے گا اس بات کو جس کو اللہ تعالیٰ پہلے پیدا فرمائیں گے، پیدا فرما کے پھر اس کو دکھائیں گے کہ یہ احسن عملا ہے۔ اب احسن عملا کیا چیز ہے؟ کہ آسمان کے پیدا کرنے کا مقصد بھی احسن عملہ ہے، زمین کے پیدا کرنے کا مقصد بھی احسن عملہ ہے، اور زمین کے اوپر جو آسمانوں کے اوپر ایک سمندر ہے اس کو پیدا کرنے کا مقصد بھی احسن عملہ ہے، اور اس سمندر کے اوپر جو عرش ہے اس عرش کو پیدا کرنے کا مقصد بھی احسن عملہ ہے۔ تو ساری کائنات کو پیدا کرنے کا ایک ہی مقصد ہے، وہ ہے احسن عملہ۔ تو احسن عملہ کیا چیز ہے؟ عربی زبان کے 2 لفظ ہیں، ایک ہے اکثر عملہ اور ایک ہے احسن عملہ۔ اکثر عملہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو عمل تو بہت زیادہ کیا ہو لیکن اس کا نتیجہ بالکل تھوڑا سا آیا ہو، اس کو احسن عملہ کہا جاتا ہے۔ اور احسن عملہ اس کو کہا جاتا ہے کہ عمل انتہائی تھوڑا سا کیا ہو لیکن اس کا نتیجہ بہت زیادہ آیا ہو، اس کو احسن عملہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم سنتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی، تبلیغ کی، اپنی قوم کو سمجھایا، اس کو سیدھے راستے پر لگانے کی ترغیب دی۔ 950 سال کے بعد کتنے لوگ ایمان لائے؟ 80 سے 82-85 لوگ ایمان لے کر آئے۔ تو 950 سال کی محنت کے نتیجے میں 80 لوگ ایمان لے کر آئے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 23 سال محنت کی اور 1,24,000 لوگ ایمان لے کر آئے، کم و بیش۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی محنت یہ کیا ہے؟ اکثر عملہ ہے، کہ کام زیادہ کیا ہے، نتیجہ کم آیا ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محنت یہ احسن عملہ ہے، کہ کام کم کیا ہے اور نتیجہ زیادہ آیا ہے۔ تو احسن عملہ کہا جاتا ہے کہ کام کم کیا جائے اور نتیجہ زیادہ آئے۔ تو احسن عملہ، اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، اس کا مقصد ہے احسن عملہ۔ اب یہاں پر اگلی بات سمجھے کہ سارے انسانوں میں کافر بھی اعمال کریں گے اور مومن بھی اعمال کریں گے، کافر بھی خیرات کریں گے، مومن بھی خیرات کریں گے، لیکن کافروں کا عمل کیا ہوگا؟ اکثر عملہ، کہ وہ کام تو کریں گے لیکن نتیجہ بہت کم ملے گا۔ اس دنیا میں جو نتیجہ ملے گا، آخرت میں ان کو نتیجہ نہیں ملے گا۔ لیکن مومنین کا عمل یہ احسن عملہ ہے، کہ کام اگر مومن کم بھی کرے تو مومن کو کم کام کرنے پر بھی بدلہ زیادہ دیا جائے گا۔ تو یہ مومن کا جو کام ہے یہ احسن عملہ ہے۔ اسی طرح مومنین میں بھی جو عالم ہے اگر وہ کام کرے، علماء کام کریں، علماء کا کام احسن عملہ ہے، ان کی نیت احسن عملہ ہے، اور عام عوام کی نیت اکثر عملہ ہے۔ اور علماء میں سے بھی سارے علماء کام کریں، سارے علماء کا کام یہ اکثر عملہ بنے گا، اور ایک صحابی کا کام وہ احسن عملہ بنے گا، کہ سارے علماء مل کر جتنا کام کریں گے ان کو اس قدر اجر نہیں مل سکتا جتنا صحابی کو کام کرنے پر اجر ملے گا۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تم میں سے ہر بندہ جبل احد کے برابر سونا صدقہ کر دے
جبل احد کے برابر، اور میرا صحابی ایک کھجور صدقہ کرے تو تم سب کا عمل مل کر بھی میرے اس صحابی کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جو عام عوام اور عام لوگوں کا جو عمل ہے وہ اکثر و عملہ ہے کہ وہ کام زیادہ کریں گے نتیجہ کم ملے گا، اور صحابہ کا جو عمل ہے وہ احسن و عملہ ہے کہ کام کم کریں گے اور ان کو نتیجہ زیادہ ملے گا۔ پھر اسی طرح تمام صحابہ کا عمل یہ انبیاء کے اعمال کے مقابلے میں یہ کم ہے۔ تمام صحابہ جتنا کام مل کر کریں گے ان کو اس قدر ثواب نہیں ملے گا جس قدر ثواب انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ کو ملے گا۔ تو پتہ چلا کہ صحابہ کا عمل انبیاء کے مقابلے میں کیا ہوا؟ اکثر و عملہ، اور انبیاء کا عمل کیا ہوا؟ احسن و عملہ۔ پھر اسی طرح تمام انبیاء کا عمل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقابلے میں یہ اکثر و عملہ ہے کہ تمام انبیاء مل کر جتنا کام کریں گے ان انبیاء کو اتنا ثواب اتنا نتیجہ نہیں مل سکتا جتنا نتیجہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ملے گا۔ اب آپ آسانی سے ایک بات سمجھ چکے ہیں کہ احسن و عملہ کیا ہے۔ احسن و عملہ امام الانبیاء ہے کہ سب سے زیادہ ثواب کم کام کرنے پر جس کو ملے گا وہ امام الانبیاء ہے، اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ هو الذی خلق السماوات والارض وکان عرشہ علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، عرش کو پیدا کیا تاکہ تمہیں دکھائے احسن عملا، تاکہ امام الانبیاء ہوں۔ امام الانبیاء کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو اور کائنات کو اور اس کے اوپر جو عرش سجایا اس کو پیدا کیا۔ تو پہلا عقیدہ یہ ہے کہ اس کائنات کو جو وجود ملا ہے وہ امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے ملا ہے۔